السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور منظر بیان فرمایا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی اس کے لیے جنت کے انعامات ہیں، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نیکی کی باتوں کو جھٹلایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اور فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اگر اس نے اللہ کے حکموں کی فرما برداری کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتا رہا اور نیکی کی باتوں کی تصدیق کی تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یاد رکھیں محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھے ہیں، اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی الا من ابا، مگر جو خود جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں تعجب کے ساتھ وَمَن یَأْبَىٰ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے خود کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اطاعت اور فرما بردار بندے، جو مطیع اور فرما بردار بندے جنت میں، اور اللہ تعالیٰ کے سرکش اور نافرمان وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والا بنائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔